السلام علیکم ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں جے کے نیوز ڈیلی اور میں بشارت گورسی۔ ناظرین کرام، اس وقت میں بانڈی پورہ ملن گام زیارت شریف پر موجود ہوں، جو کہ نانگا باجی صاحب کی زیارت ہے، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، بڑی کرامات ہیں باجی صاحب کی۔ میرے ساتھ اس وقت سجائد شاہ جی موجود ہیں، تفصیلاً بات کرنے کی کوشش کریں گے۔ خاص کر اگر بات کریں تو نانگا باجی صاحب کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے۔ حضرت بہت شکریہ وقت دینے کے لیے۔ سب سے پہلے میرا یہ سوال رہے گا کہ نانگا باجی صاحب کے بارے میں جو ان کی ہسٹری ہے اس کے بارے میں ذرا نظر ڈالیں آپ۔ جی آپ کا بہت بہت شکریہ بشار صاحب۔ جی نانگا بائی صاحب جو ہیں وہ رشتے میں میرے پردادا ہیں۔ جی ٹھیک ہے، تو جو آج کے موجودہ سجادہ نشین ہیں نانگا بائی صاحب کے، وہ میرے والد صاحب ہیں، جی سید ولایت حسین شاہ چشتی صاحب۔ جی اب نانگا بائی صاحب کے حوالے سے جو آپ نے پوچھا ہے تو میں آپ کو تفصیلاً آپ کو بتاؤں گا جی کہ نانگا بائی صاحب جو ہیں وہ کے پی کے جو ہے خیبر پختونخوا جی وہاں کے رہنے والے تھے۔ ان کے آباء و اجداد جو تھے وہ وہاں کے تھے جی۔ تو چھوٹی عمر میں یہ ہوتا ہے نا عشق الہی، بالکل اللہ کا عشق جو جب انسان کے دل میں گر کر دیتا ہے تو وہ پھر اس تلاش میں نکل جاتا ہے جی۔ تو جب نانگا بائی صاحب کے جو والد محترم تھے تو ان کا جب اس دنیا سے وصال ہوا جی، تو اس ٹائم تقریباً نانگا بائی صاحب کی جو عمر مبارک تھی وہ 9 یا 10 سال جی، جیسا ہم نے سنا ہے۔ تو وصال سے پہلے انہوں نے اپنے بیٹے کو، واحد اکلوتے تھے یہ نانگا بائی صاحب جی، تو انہیں نصیحت کی کہ میری تدفین کے بعد یہاں پہ نہیں رکنا، یہاں سے ہجرت کرنا جی، ٹھیک ہے۔ اب جیسے ہی ان کے والد محترم کا جو وصال ہوا تو ان کی تدفین وغیرہ جیسے ہی ہوئی تو تدفین کرتے ہی تو نانگا بائی صاحب نے اپنے والد کے حکم کے مطابق ہجرت کر دی۔ تو ایک قرآن پاک جو تھا وہ ساتھ لیا اور باقی کوئی چیز ساتھ نہیں رکھی جی۔ تو ہجرت کر دی، نکل گئے اسی سفر میں کہ جہاں پہ کہیں سنتے تھے کوئی اللہ والا ہے، کوئی بزرگ ہے تو وہاں پہ جاتے تھے۔ کس شوق سے کہ جو تڑپ ان کے دل میں تھی، عشق الہی کی آگ جو جلی ہوئی تھی دل میں جی، اس آگ کو بجھانے کے لیے نکل گئے جی۔ تو جہاں پہ کہیں پتہ چلتا تھا کہ یہاں پہ کوئی اللہ والا ہے، کوئی بزرگ ہے، وہاں پہ جاتے تھے، وہاں پہ خدمت کرتے تھے۔ تو لیکن جب پھل لینے کا ٹائم آتا تھا، آپ کہیں پہ ایک باغ کی آپ کرتے ہو، دیکھ بھال کرتے ہو جی، ٹھیک ہے، جب اس پہ پھل لگتا ہے پھر وہ پھل آپ کھاتے ہو، بیچتے ہو، جو بھی کرتے ہو، لیکن کچھ حاصل کرتے ہو وہاں سے۔ تو ایسے ہی کسی دربار پہ جاتے تھے جب، تو وہاں پہ خدمت کرتے تھے، سب کچھ کرتے تھے، اور جب پھل لینے کا ٹائم آتا تھا تو وہاں سے یہ جواب ملتا تھا کہ جی آپ کا حصہ ہمارے پاس نہیں ہے، آپ کسی اور جگہ چلے جائیں۔ تو جب انہوں نے ہجرت کی تو ان کے ایک چچا زاد بھائی تھے، تو دونوں چھوٹی عمر میں تھے، تو انہوں نے آپس میں وعدہ کیا کہ جسے بھی مرشد کامل ملے گا پہلے وہ دوسرے کو آگاہ کرے گا، دوسرے کو خبر دے گا، تو اکٹھے پھر ان کے پاس جا کے تو بیعت حاصل کریں گے۔ اب دو بھائی تھے چھوٹے، تو ان کی آپس میں ایک وعدہ کر لیا، ایک عہد ہو گیا دونوں میں جی۔ تو وہ اپنے سفر میں نکل گئے مرشد کی تلاش میں، نانگا بائی صاحب اپنے سفر میں نکل گئے مرشد کی تلاش۔ نانگا باجی صاحب کا نام جو ہے وہ کس طرح پڑا ہے؟ دیکھیں ان کا اصلی نام سید رسول شاہ صاحب، ٹھیک ہے، اصلی نام جو تھا سید رسول شاہ جی۔ تو نانگا باجی صاحب کے نام سے یہ مشہور اس لیے ہوئے کیونکہ یہ نا اپنے جیسے احرام ہوتا ہے نا، یہ احرام کی حالت میں رہتے تھے ٹھیک ہے، تو وہاں سے ان کا نام جو تھا یہ نانگا باجی صاحب پڑا۔ تو جب یہ نکلے سفر میں تو راستے میں کہیں درگاہیں، کہیں بزرگ اللہ والے جہاں پہ ملتے تھے، خدمت کرتے تھے، سب کچھ کرتے تھے، لیکن لاسٹ پہ یہ جواب ملتا تھا کہ جی ہمارے پاس آپ کا حصہ نہیں، آپ کسی اور جگہ چلے جائیں۔ تو ایسے ہی کرتے کرتے مظفر آباد پاکستان جو ہے وہاں پہ جہاں پہ دو راستے ملتے ہیں نا، دمیل کہتے ہیں اسے، تو وہاں پہ کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، بکروال تھے، کیا تھے، قوم سے، لیکن آپس میں باتیں کر رہے تھے، اور ایک شخص دوسرے کو بول رہا ہے کہ سائیں اور آئے دن فلانی جگہ تو اسی سائیں اور کو نہیں گئے، آپس میں بات کر رہے ہیں۔ لفظ سائیں جب نانگا بائی صاحب نے سنا تو جیسے وہ بجلی کا کرنٹ لگتا ہے نا، تو ایسے ان کے جسم میں حرکت ہوئی لفظ سائیں سننے سے۔ تو یہ گئے ان کے پاس، انہوں نے پوچھا جی آپ کس کی بات کر رہے ہیں اور یہ کون ہے؟ کہا جی ایسے ایسے فلاں ایک بزرگ ہیں، سائیں صاحب بولتے انہیں، تو یہ فلاں شخص کے گھر میں آئے ہوئے ہیں ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ مجھے بتاؤ، مجھے ان سے ملاقات کرنی ہے، ملنا ہے۔
تو یہ چلے گئے وہاں پہ. جب وہاں پہ گئے تو وہاں پہ کافی مجمع لگا ہوا تھا لوگوں کا. تو انہوں نے اپنا تعارف نہیں دیا, کسی سے کوئی بات نہیں کی, تو جا کے چپ کر کے بیٹھ گئے. اور جو سائیں صاحب تھے, نانگا بھائی صاحب کے جو مرشد, تو انہوں نے کہا کہ شاہ صاحب کو جگہ دیو. اب آپ یہاں پہ آئے, آپ نے مجھ سے نام پوچھا کہ آپ کا نام کیا ہے, میں نے اپنا نام بتایا تو تب پہچان ہوئی. لیکن جو سائیں صاحب تھے, نانگا بھائی صاحب کے جو مرشد تھے, نانگا بھائی صاحب نے اپنا تعارف نہیں دیا, کسی سے کوئی بات نہیں کی, جا کے چپ کر کے بیٹھ گئے. اور سائیں صاحب نے کہا کہ شاہ صاحب کو جگہ دیو. اور جب یہ چیز سنی تو انہیں پتہ چل گیا کہ جو میری تلاش تھی وہ تلاش یہاں پہ آ کے مکمل ہوتی ہے. اب بیٹھ کے کوئی بات نہیں کی, چائے شاید وہ کاوی چائے جسے ہم بولتے ہیں, قہوہ, وہ شاید چل رہے, لوگ پی رہے تھے, تو انہیں بھی وہ قہوہ دے دیا پینے کے لیے. تو پینے کے بعد انہوں نے بات نہیں کی, جو ان کے مرشد تھے ان سے کوئی بات نہیں کی. لیکن جو اس گھر کا جو مالک تھا ان سے کہا کہ مجھے شوق ہے, میں ان سے ملاقات کرنی ہے, میں اس سلسلے میں آیا ہوں. میں نے کئی جگہ پہ مطلب خدمتیں کی ہیں, سب کچھ کیا ہے, صرف اس لیے کہ جو شوق جو تڑپ میرے دل میں ہے وہ کہیں کسی طریقے سے مجھے حاصل ہو جائے. تو انہوں نے, جو گھر کے مالک تھے, وہ جا کے سائیں صاحب سے انہوں نے کہا کہ جی جو فلاں شاہ صاحب آئے ہوئے تھے وہ اس سلسلے میں آئے ہیں آپ سے ملنے کے لیے. تو بلایا, نانگا بھائی صاحب کو بلایا, کہا کہ شاہ صاحب آپ ایک بات بھول رہے ہو. اب دیکھیں اللہ والوں کی بات ہے, ایک عام انسان جو ہے وہ اس کے ذہن سے باہر کی بات ہے یہ. تو نانگا بھائی صاحب نے کہا کہ جی کون سی بات بھول رہا ہوں. کہا آپ نے کسی کے ساتھ وعدہ کیا تھا اور وہ وعدہ آپ بھول رہے ہیں. تو جب انہوں نے مطلب وعدے کا کہا تو یاد آیا کہ میں نے اپنے چچا زاد بھائی کے ساتھ ایک بات کی تھی. تو کہا آپ ایک کام کریں, آپ انہیں لے کے آئیں تو پھر آگے جو ہے سلسلہ شروع ہوگا. تو نکلے وہاں سے واپس. اب یہ اپنے بھائی کی پہلے مرشد کی تلاش میں تھے کہ کہیں مرشد کامل ملے. اب مرشد تو ملا لیکن ابھی منزل نہیں ملی. ٹھیک ہے, تو یہ نکلے اپنے بھائی کی تلاش میں, واپس آئے وہاں سے. کتنے دن کا سفر تھا, کیا تھا. تو چلتے چلتے تو جو ان کے بھائی تھے حضرت قبلہ سید ستار شاہ بادشاہ, چچا زاد بھائی تھے نانگا بھائی صاحب کے, تو وہ بھی مرشد کی تلاش میں نکلے ہوئے تھے. تو کہیں وہ بھی کسی جگہ مطلب آرام کر رہے تھے, سفر کے تھکے ہارے کسی درخت کی چھاؤں کے نیچے بیٹھ کے تو آرام کرنے لگے. تو آرام کرتے کرتے سو گئے. اب جو بات نانگا باجی صاحب اور حضرت قبلہ سائیں محمد عظیم چشتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ, جو نانگا بھائی صاحب کے مرشد ہیں, جو معاملات جو باتیں ان کی آپس میں ہوئی, وہ تمام معاملات یہ خواب میں دیکھ رہے ہیں نانگا بھائی صاحب کے چچا زاد بھائی. تو جب یہ خواب سے بیدار ہوئے تو یہ بھی نکل پڑے انہی کی طرف جہاں پہ سائیں صاحب اور بیٹھے ہوئے تھے. تو نانگا بھائی صاحب بھائی کی تلاش میں نکل گئے, یہ ان کی تلاش میں نکل گئے. تو چلتے چلتے راستے میں ایک جگہ ملے, دمیل اس کو کہتے ہیں, وہاں سے دو راستے نکلتے ہیں. تو جب دونوں بھائیوں نے ایک دوسرے کو دیکھا تو شکر کیا کہ یار شکر ہے کہ آپ ہمیں مل گئے, ملاقات ہو گئی ہے. تو نانگا بھائی صاحب نے کہا کہ مجھے مرد مومن کی جو تلاش تھی وہ تو مجھے مل گیا, تو اب میں آپ کی تلاش میں نکلا تھا, تو شکر ہے کہ آپ بھی مل گئے. تو انہوں نے آگے سے جواب دیا کہ جی جو معاملات جو باتیں آپ کی اور حضرت قبلہ سائیں محمد عظیم چشتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ہوئی, وہ تمام چیزیں میں خواب میں دیکھ رہا تھا. تو خواب سے بیدار ہوا تو میں اسی منزل کی طرف میں بھی چل پڑا تھا. تو پھر دونوں بھائی گئے وہاں پہ, گئے تو جا کے حضرت قبلہ سائیں محمد عظیم چشتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت حاصل کی. تو پھر جو طریقت کی جو منازلیں تھیں وہ منازلیں مکمل کی. اس کے بعد پھر جو ستار شاہ بادشاہ تھے نانگا بھائی صاحب کے جو چچا زاد بھائی تھے, انہیں حکم ہوا کہ آپ شہر میں جا کے تو اپنا لنگر جاری کریں. ان کا لنگر جو ہے, ان کی درگاہ جو ہے وہ پشاور میں ہے, پاکستان میں. تو نانگا بھائی صاحب کو حکم ہوا کہ آپ جاؤ پتھروں پہ, تو وہاں پہ جا کے اپنا لنگر جاری کریں. تو پھر وہاں سے اپنے مرشد کے حکم سے پھر یہ مطلب کہ یہاں کشمیر آئے. پھر کشمیر میں کئی مقامات پہ انہوں نے چلے کیے, جہاں پہ شاہدرہ شریف, وہاں پہ ان کی چلا کوٹھی ہے نانگا بھائی صاحب کی. درال میں ایک جگہ ہے اوپر ٹوپا ڈوڈاج, وہاں پہ نانگا بھائی صاحب کی بیٹھک ہے. تو راوی جو دریا ہے اس کے کنارے وہاں کسی جگہ پہ نانگا بھائی صاحب کی بیٹھک ہے. تو ہر جگہ پہ نانگا بھائی صاحب نے چلے کیے. تو پھر جب تمام چیزیں مکمل ہوئی, پھر اپنے مرشد کے حکم سے پھر یہاں پہ آئے, تو یہاں پہ پھر مقیم ہوئے.
تو یہاں سے اپنا لنگر جو ہے پھر جاری کیا. جی حضرت، کہاں کہاں سے لوگ جو ہیں وہ اس دربار پر جو ہے وہ آتے ہیں؟ جموں کشمیر کے ہر علاقے سے، ہر ڈسٹرکٹ سے، ہریانہ سے، پنجاب سے، ہماچل سے، ہر جگہ سے لوگ یہاں پہ آتے ہیں. کہا یہ بھی جاتا ہے کہ باجد صاحب کی بہت ساری کرامات ہیں، بہت سارے لوگوں کے علاج کیے ہیں، چاہے وہ کینسر کے پیشنٹ ہوں، چاہے وہ کوڑ کے پیشنٹ ہو، بہت ساری بیماریوں کے پیشنٹ جو ہیں وہ یہاں سے صحت یاب ہو کر وہ گھر گئے. کیا چیز جو ہے وہ ان لوگوں کو دی جاتی ہے جو صحت یاب ہو کر اپنے گھر کی طرف روانہ ہوتے ہیں؟ جی بالکل، آپ نے صحیح یہ سنا ہے. جی شفا دینا اللہ کا کام ہے. اللہ کسی ذریعے سے لوگوں تک کوئی چیز پہنچاتا ہے. بالکل. ڈائریکٹ کوئی بھی چیز کسی تک نہیں پہنچتی ہے. ہر چیز کا ایک ذریعہ ہوتا ہے. جو لوگ بیمار ہیں، اپنی پریشانیاں لے کے یہاں پہ آتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی پریشانیاں، ان کی تکلیفیں، دکھ درد جو ہے وہ دور کرتا ہے نانگا بھائی صاحب کی وصالت کے صدقے. کیا کچھ چیز یہاں سے دی جاتی ہے ان کو، کوئی تعویذ وغیرہ یا کوئی اور کھانے پینے کی؟ نانگا بھائی صاحب نے تعویذ نہ لکھے نہ اجازت دی. جی ٹھیک ہے، تعویذ نہیں لکھے، داغا دیتے تھے، گاٹھ. نانگا بھائی صاحب تو وہ گاٹھ دیتے تھے. اب کئی قسم کے جو لوگ آتے ہیں یہاں پہ، بیمار آتے ہیں، وہ اس مطلب کہ ہر چیز کے لیے ایک الگ ایک وظائف ہوتا ہے، ایک ٹھیک ہے، ایک کلام ہوتا ہے. تو کلام پڑھ کے تو اس چیز پہ پھر وہ شفا دینا تو اللہ کا کام ہے. لیکن نانگا بھائی صاحب کا جو سلسلہ ہے اس میں تعویذ نہیں ہے، گٹھ ہے، داغا دیتے ہیں. اور لنگر جو ہے یہاں پہ 24 گھنٹے 12 مہینے جاری اور ساری ہے. لنگر کا جو کھانا چائے جو بھی ہے تو رب اس میں شفا دیتا ہے. جی حضرت، یہ بھی سنا ہے کہ لوگوں کی جو فصل ہوتی ہے، زمین میں جو فصل اگائی جاتی ہے، بہت سارے جانور جو ہوتے ہیں، چاہے وہ بندر ہو چاہے اور کوئی جانور ہو، وہ نقصان کرتے ہیں لوگوں کی فصل کا. کہ وہ کہتے ہیں کہ باجد صاحب کے دربار پر جاؤ اور وہاں سے کوئی اسی طرح کا گاٹھ وغیرہ، داغا وغیرہ دیا جاتا ہے، اس کے بعد وہ جانور جو ہے وہ ان کے زمینوں پہ نہیں آتا. کیا ریالٹی بات صحیح بات ہے یہ؟ بالکل یہ صحیح ہے. جی میں ایک آپ کو واقعہ سناتا ہوں. یہ مطلب کہ زیادہ پرانی بات نہیں ہے. ترال کا ایک شخص ہے، علم دین کبھی آیا، اگر آپ آئے تو میں آپ کی مجھ سے ملاقات کرواؤں گا. جی تو ترال کے کچھ لوگ یہاں پہ، نانگا بھائی صاحب کا عرس ہوتا ہے 4 اگست سے 10 اگست تک. ٹھیک ہے، عرس شریف کی تقریب میں ترال سے کچھ لوگ آئے. تو جب یہاں پہ پہنچے، یہ عصر اور مغرب کے بیچ کا ٹائم ہوگا، تو یہاں پہ آئے، منہ ہاتھ دھویا، زیارت شریف پہ گئے، دربار پہ گئے، وہاں پہ حاضری کی. تو گھر والوں نے فون کیا انہیں، جو ترال سے آئے ہوئے تھے. کہا کہ کچھ اللہ کا کوئی قہر آ گیا ہے ہماری فصلوں میں. پیچھے جنگل سے یہ بندر وغیرہ ایسے آ گئے جیسے کوئی بھیڑ بکریوں کو کوئی بگا کے لے جا رہا ہو. جی تو پتہ نہیں اب ہماری فصلیں رہیں گی یا نہیں رہیں گی، ہمیں کوئی پتہ نہیں ہے. جی تو جب ان لوگوں نے سنا تو پریشان ہو گئے. تو وہ گئے روضے پاک پہ، وہاں پہ جا کے اپنی جو عرضیں تھیں، جو بھی تھا، تو انہوں نے مطلب کہ پیش کی وہاں پہ دربار پہ جا کے. تو رات کو سوئے اسی فکر میں کہ اب پتہ نہیں صبح کیا سننے کو ملے گا. تو سویرے انہوں نے پھر فون نہیں کیا گھر والوں کو. تو صبح گھر والوں نے فون کیا، کہا کہ جب کل آپ سے بات ہوئی تھی اس کے آدھے پونے گھنٹے کے بعد ایسے وہ چیزیں واپس جنگل میں گئی جیسے کوئی بگا کے لے جا رہا انہیں. ماشاءاللہ. تو یہ اللہ کے ولی کی کرامت ہے کہ وہ لوگ یہاں پہ آئے، اور جب ایسا سنا تو انہوں نے جا کے اپنی عرضی اس دربار پہ ڈالی. تو قبول کرنا اللہ کا کام، وسیلہ جناب حاجی صاحب کا. جی سر، کس کس مذہب کے، کس کمیونٹی سے لوگ جو ہیں وہ اس دربار پر آتے ہیں؟ ہر مذہب کے لوگ یہاں پہ آتے ہیں، ہر ذات کے، ہر رنگ کے، ہر نسل کے لوگ یہاں پہ آتے ہیں. جی تو کسی کے ساتھ وہ بید باؤ نہیں کیا جاتا ہے کہ یہ جی کسی اور مذہب کا ہے تو اس کے ساتھ دوسرا سلوک ہوگا، ایسا نہیں ہے. یہ دربار جو ہیں یہ اس چیز کا میسج دیتے ہیں، بھائی چارے کا، اتفاق کا، محبت کا. دربار اسی لیے ہوتے ہیں. لنگر وغیرہ کا کس طرح کا انتظام ہے؟ 24 گھنٹے یہاں پر لنگر چلتا ہے؟ بالکل 24 گھنٹے لنگر ہے، 12 مہینے لنگر یہاں پہ جاری و ساری ہے. جی شکریہ. یہ تھے میرے ساتھ باجد صاحب، جنہوں نے نانگا باجد صاحب کے بارے میں تفصیل میں جانکاری جو ہے وہ آپ تک پہنچائی ہے. فی الحال ایک چھوٹی سی رپورٹ JK نیوز ڈیلی پہ بشارت گورسی کے ساتھ.